مسیح یسوع کے زندہ ببرکت اور جلالی نام میں پھر سے آپ سب سے مل کر بہت خوشی ہوئی، اور آج ہمارے ساتھ خداوند کے بہت ہی اچھے بندے موجود ہیں، خداوند کے خادم موجود ہیں، پاسٹر ندیم آرتھر موجود ہیں ہمارے ساتھ، اور خداوند نے بہت سی برکتوں سے نعمتوں سے نوازا ہے۔ یہ جو خداوند کے عظیم خادم ہیں، یہ شاعری بھی کرتے ہیں، یہ بہت اچھا کلام بھی سناتے ہیں، یہ بہت اچھا لکھتے بھی ہیں۔ تو آئیں آج ہم پاسٹر ندیم سے ملتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ تمام دیکھنے والے بہنوں اور بھائیوں کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں، اور مجھے یہاں آ کر بہت خوشی ہوئی ہے، اور یہ وہ چرچ ہے یا یہ وہ جگہ ہے جہاں پر تقریباً میں نے 2 سال جو ہے وہ خدمت کی ہے، اور آج پھر مجھے یہ موقع ملا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ موجودہ جو حالات ہیں، اور خصوصاً کرونا وائرس کا جو پوری دنیا میں چرچا اور تذکرہ ہو رہا ہے، اور لوگ اس وبا سے بڑے پریشان ہیں، مشکل میں ہیں اور پریشانی میں ہیں، اور انسان اپنی تدابیر جو ہے وہ ان کو اختیار کر رہا ہے کہ کس طرح اس مشکل وقت سے نکلا جائے، اور کس طرح وہ ایک اچھی زندگی کو جو ہے وہ پھر سے شروع کرے اور بحال ہو سکے۔ اس حوالے سے جب میں نے کلام مقدس میں سے کچھ آیات کو، کچھ حوالہ جات کو دیکھا، تو مجھے بہت ساری آیات ایسے ملی جن میں یہ چیز نظر آئی کہ انسان کیوں ایسی مشکلوں میں، ایسی مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، آزمائشوں میں پھنس جاتا ہے، اور اس کی وجہ ہے انسان کی نافرمانی۔ جب انسان خدا کا نافرمان ہو جاتا ہے، جب انسان اپنی ایجادات پر، اپنی سائنس پر بھروسہ اور توکل کرنے لگتا ہے، تو وہ خدا سے دور ہو جاتا ہے۔ اور خدا جو قادر مطلق ہے، جس نے انسان کو تخلیق کیا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ انسان کجروی کا شکار ہو، پیرا روی کا شکار ہو، اور اس کی پاک حضوری سے نکل کر وہ کسی اور طرف راغب ہو جائے۔ آج میں آپ کے سامنے کلام مقدس میں سے چند ایک آیات جو ہیں ان پہ بات کروں گا، اور یہ پہلی آیت جو ہے یہ احبار کی کتاب جو پرانے عہد نامہ میں ہے، اس کا 26واں باب اور اس کی یہ آیت نمبر 25 ہے، اور یہ وہ باب ہے جس میں خدا برکات کا حوالہ دیتا ہے اور نافرمانی کی سزا کے بارے میں وہ بیان کرتا ہے۔ اور یہاں لکھا ہوا ہے، اور تم پر ایک ایسی تلوار چلاؤں گا جو عہد شکنی کا پورا پورا انتقام لے گی، اور جب تم اپنے شہروں کے اندر جا کر اکٹھے ہو جاؤ تو میں وبا کو تمہارے درمیان بھیجوں گا، اور تم غنیم کے ہاتھ میں سونپ دیے جاؤ گے۔ اس کے علاوہ اور جتنی بھی آیات بیماری کے حوالے سے، وبا کے حوالے سے دیکھی جائیں، تو ان میں ایک ہی چیز نظر آتی ہے کہ جب جب انسان خدا سے دور ہوا، اس نے دوسرے معبودوں پر بھروسہ کرنا شروع کیا، تو وہ مشکل اور پریشانی کا شکار ہوا۔ آج بھی انسان مشکل اور پریشانی کا شکار ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو کرونا وائرس ہے یہ مین میڈ ہے۔ مین میڈ ہو یا گاڈ میڈ ہو، یہ ایک مشکل اور پریشانی ہے، اور مشکلیں اور پریشانیاں خداوند کی پاک مرضی سے ہوتی ہیں۔ خدا کی 2 طرح کی مرضی ہے، ایک کہتے ہیں گاڈز ول اینڈ گاڈز پرمیسو ول۔ گاڈز ول وہ ہے جو خدا کی اٹل مرضی ہے، جس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، اور گاڈز پرمیسو ول خدا کی وہ مرضی ہے جس میں وہ چینج کر لیتا ہے، جس میں وہ وقتی طور پر انسان کو مشکل اور پریشانی میں سے گزرنے دیتا ہے تاکہ انسان رجوع لائے، وہ توبہ کرے اور خداوند کی طرف واپس لوٹے، اور وہ اپنے ارادے کو بدل دیتا ہے۔ ہم نینوا کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ جب خداوند کے بندہ یونا نے منادی کی، خداوند پہلے اس شہر کو برباد کرنا چاہتا تھا، لیکن لوگوں کے توبہ کرنے اور رجوع لانے پر خدا نے اپنے ارادہ کو بدل لیا۔ خدا اپنے لوگوں سے پیار کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے، اور نہیں چاہتا کہ اس کے لوگ جو ہیں وہ مشکل اور پریشانی کا شکار ہوں۔ اور ایسے حالات کو دیکھتے ہوئے کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ خدا بڑا ظالم ہے؟ ہرگز نہیں، خدا ظالم نہیں ہے، وہ رحیم و کریم ہے، جو قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے۔ اس نے جب جب انسان کو
ایسے مشکل حالات میں دیکھا، اس نے ساتھ ہی وعدہ کیا میں تمہیں چھڑاؤں گا، میں تمہیں رہا کروں گا۔ جب ہم دوسرا سیموئیل 24واں باب اور اس کی 16ویں آیت پڑھتے ہیں، جہاں پر اوپر اگر ہم دیکھیں تو داؤد جب مردم شماری کرتا ہے تو خداوند کو یہ بات پسند نہیں آتی ہے، تو وہ جب لوگوں کے اندر وبا کو، مشکل اور پریشانی کو بھیجتا ہے، فرشتہ جب لوگوں کو قتل کرنے لگتا ہے تو خدا ملول ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، دکھی ہوتا ہے، اور وہ اپنے فرشتہ کو روک دیتا ہے کہ ایسا اب مت کر، لوگوں کو جو ہے وہ ہلاک نہ کر۔ آج وہاں کچھ ہزاروں کا ذکر ہے، آج لاکھوں میں تعداد جو ہے وہ پہنچی ہوئی ہے، اور لوگ پریشانی اور مشکل کا شکار ہو رہے ہیں۔ کلام مقدس میں جب ہم نئے عہد نامہ میں آتے ہیں، متی 24واں باب اس کی 7ویں آیت، مرکز 13واں باب اور اس کی 8ویں آیت، تو وہاں کال کی بات ہے، بھونچال کی بات ہے، مشکلوں کی بات ہے، پریشانیوں کی بات ہے، لیکن خداوند ہمیں ڈرانا اور دھمکانا نہیں چاہتا۔ یہ ابھی ایک ٹریلر چل رہا ہے، یہ سب کچھ پورا نہیں ہو گیا، اور ایمانداروں کے لیے یہ ڈرنے کی بات نہیں ہے، کیونکہ ایمانداروں کو کبھی بھی ایسے حالات سے ڈر نہیں لگتا، کیونکہ وہ خدا کے ارادوں اور منصوبوں سے واقف ہیں، اور خدا کا پاک روح اپنے لوگوں کو ہدایت اور رہنمائی بخشتا ہے۔ اور خدا اپنے لوگوں سے بہت پیار کرتا ہے، جس طرح میں نے پہلے بھی کہا، اس نے کہا کہ ایسے حالات آئیں گے، مشکلیں اور پریشانیاں ہوں گی، لیکن یہ دنیا کا آخر نہیں ہوگا، یہ تو ابھی سٹارٹ ہے۔ ہمیں آگے چلنا ہے، ہمیں اور بہت آگے جانا ہے، یعنی مسیح خداوند میں ہمیں آگے بڑھنا ہے، ایمان میں مضبوط ہونا ہے، اور بہت ساری دنیا کو جو ہے وہ ہمیں جیتنا ہے۔ یہ مسیح کی آمد ثانی کی طرف جو ہے وہ وقت بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ زبور 103 اور اس کی 3 آیت میں آپ کے ساتھ ضرور پڑھوں گا، وہاں پر کیا لکھا ہوا ہے، اور اس کے بعد ہم اپنی اس بات کو اینڈ کریں گے۔ اس کا زبور 103 اور اس کی 3 آیت میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا، کیونکہ اس آیت سے مجھے بڑی تسلی جو ہے وہ ملتی ہے۔ اور زبور 103 اور اس کی 3 آیت میں لکھا ہے، وہ تیری ساری بدکاری کو بخشتا ہے، وہ تجھے تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے۔ خداوند مجھے اور آپ کو پیار کرتا ہے، وہ ہمیں شفا دیتا ہے، اور یسوع مسیح نے بھی متی 11ویں باب کی 28 آیت سے لے کے 30ویں آیت تک کہا کہ اے محنت اٹھانے والو میرے پاس آؤ۔ وہ کہتا ہے میرا جوا ہلکا اور ملائم ہے۔ وہ ہمیں ابدی چین اور آرام اور راحت اور سکون دینے پر قادر ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ انسان رجوع لائے، توبہ کرے، اور اس وقت پوری دنیا کو ایک ہی واحد راستہ ہے، اور وہ ہے یسوع المسیح۔ یسوع کو جو قبول کرے گا وہ ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کرے گا، خواہ اس دنیا میں وہ کتنے ہی دکھ اور مشکلوں اور پریشانیوں کو جو ہے وہ اپنے اوپر آتا ہوا دیکھے، لیکن صرف اور صرف سکھ اور چین، آرام اور سکون یسوع المسیح کے وسیلہ سے حاصل ہوتا ہے۔ خداوند مجھے اور آپ کو ایسا ایمان بخشے کہ میں اور آپ یسوع المسیح میں مضبوط ہوں، اور دکھوں اور مشکلوں اور مصیبتوں کا مقابلہ کرنے والے ہوں۔ خداوند مجھے اور آپ کو بہت برکت دے، آمین۔ آج ہم پاسٹر صاحب کے ساتھ مل کر آپ سب کے لیے دعا کریں گے، خداوند آپ سب کی مشکلاتوں سے آپ کو آزاد کرے اور اس وبا سے بھی آپ کو آزاد کرے۔ آئیے ہم دعا مانگیں۔ بس یسوع میں بزرگ آسمانی باپ، تیرا شکر اور تیرے نام کی تعریف کرتے ہیں، تو جو عزت، تکریم، حشمت اور بزرگی کے لائق خدا ہے اور انسان سے بہت پیار کرتا ہے۔ ہم تیری وفا کے لیے، ہم تیری محبت کے لیے، تیری شفقت کے لیے، تیرے فضل کے لیے اے خدا دل سے ممنون ہیں اور شکر گزار ہیں، اور خداوند منت کرتے ہیں کہ ہماری زندگی میں حالات کچھ بھی کیوں نہ ہوں، ہمارا بھروسہ، ہمارا توکل ہمیشہ تجھ پر ہو، کیونکہ تو چھڑانے پر قادر خدا ہے۔ آسمان اور زمین کا سارا اختیار تیرے پاس ہے۔ خداوند پاک خدا، ہمارا بھروسہ اور توکل ہر حال میں تجھی پر ہو، اور اس وقت ہم خاص طور پر وطن عزیز پاکستان کو اور دنیا کے دیگر تمام ممالک کو خداوند تیری پاک حضوری میں یاد کرتے ہیں، اور جہاں پر بھی خداوند یہ وائرس ہے، یہ بیماری ہے، یہ وبا ہے، ہم ایمان رکھتے ہیں کہ جب تو اپنا قدوس ہاتھ بڑھاتا ہے تو حالات بدل جاتے ہیں،
لوگ زندگی کو حاصل کرتے ہیں، لوگ شفا کو حاصل کرتے ہیں۔ سو خداوند تو لوگوں کی زندگی میں اس بڑے عظیم کام کو کر، اپنے رحم اور اپنے فضل کو اپنے لوگوں پر ظاہر کر، لوگوں کا بھروسہ اور توکل تجھ پر ہو، وہ جانے کہ تو ہی ہے جو انہیں بچانے پر قادر خدا ہے۔ خداوند اس ساری منسٹری کو جس کے وسیلہ سے ایسا ارینج کیا جاتا ہے کہ خداوند پاک خدا اس پروگرام کے وسیلہ سے زندگیاں برکت پائیں، خداوند تو اسے اور زیادہ پھلدار کر تاکہ بہت سارے لوگ برکت کو حاصل کریں۔ التجا کو سن اور قبول کر اپنے پیارے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔